بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ نماز کی کچھ شرطیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، کچھ شرطیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَالنُّطْقُ بِالتَّحْرِیمَةِ بِحَیْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَنِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ لِلْمُقْتَدِي وَتَعْیِینُ الْفَرْضِ وَتَعْیِینُ الْوَاجِبِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعْیِینُ فِي النَّفْلِ وَالْقِیَامُ فِي غَیْرِ النَّفْلِ وَالْقِرَاءَةُ وَلَوْ آیَةً فِی رَکْعَتَیِ الْفَرْضِ وَکُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ وَلَمْ يَتَعَیَّنْ شَیْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِیمًا وَالسُّجُودُ عَلَى مَا يَجِدُ حَجْمَهُ وَتَسْتَقِرُّ عَلَیْهِ جَبْهَتُهُ وَلَوْ عَلَى كَفِّهِ أَوْ طَرْفِ ثَوْبِهِ إِنْ طَهُرَ مَحَلُّ وَضْعِهِ وَسَجَدَ وُجُوبًا بِمَا صَلُبَ مِنْ أَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ وَلَا يَصِحُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ بِالْجَبْهَةِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تکبیر تحریمہ کو زبان سے ادا کرنا اس طرح کہ اپنے آپ کو سنائے صحیح قول کے مطابق، اور اقتداء کی نیت کرنا مقتدی کے لیے، اور فرض کو متعین کرنا اور واجب کو متعین کرنا، اور شرط نہیں ہے متعین کرنا نفل میں، اور قیام غیر نفل میں، اور قرات اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو فرض کی 2 رکعتوں میں اور نفل کی تمام رکعتوں میں اور وتر میں، اور متعین نہیں ہے قرآن مجید میں سے کچھ بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے، اور مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ اپنے آپ کو سنائے گا اور خاموش رہے گا، اور اگر اس نے قرات کی تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور سجدے کرنا ایسی چیز پر کہ پا لے اس کی موٹائی کو اور قرار پکڑ لے اس پر اس کی پیشانی، اگرچہ اس کے ہتھیلی پر ہو یا کپڑے کے کنارے پر ہو، اگر رکھنے کی جگہ وہ پاک ہے۔ اور سجدہ کرے گا وجوبی طور پر اپنی ناک کی سخت ہڈی کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ، اور صحیح نہیں ہے اکتفا کرنا ناک پر مگر یہ کہ کوئی عذر ہو پیشانی سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کا زبان سے ادا کرنا اس حیثیت سے کہ اپنے آپ کو سنائے صحیح قول کے مطابق۔ دیکھیں اس میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس میں پہلا قول تو یہ ہے کہ اتنی اونچی آواز سے تکبیر تحریمہ کہی جائے کہ دوسرے شخص کو آواز آنی چاہیے، اور دوسرا قول ہے جس کو یہاں پہ ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ انسان خود سن لے، تو یہ نماز کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو اونچی آواز سے بولنا، اتنا اونچی آواز سے کہ اپنے آپ کو سنا دے علی الاصح صحیح قول کے مطابق۔ اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مقتدی جو کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے امام کی اقتداء کی نیت کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وَنِیَّةُ الْمُتَابَعَةِ لِلْمُقْتَدِی، مقتدی کے لیے امام کی متابعت یعنی اقتداء کی نیت کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر مقتدی نے امام کی اقتداء کی نیت نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرض کی تعیین یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں فرض وہ فجر کے بھی 2 فرض ہیں، ظہر کے بھی 4 فرض ہیں، عصر کے بھی 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں۔ تو جب آپ نماز کی نیت کریں گے تو صرف اتنی نیت کرنا کافی نہیں ہے کہ میں 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ بھی نیت کرنی ضروری ہے کہ 4 رکعت فرض وہ کون سے پڑھ رہے ہیں، ظہر کے پڑھ رہے ہیں، عصر کے پڑھ رہے ہیں، عشاء کے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو فرض کی تعین ہے یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعین بھی ضروری ہے کہ آپ واجب پڑھ رہے ہیں تو کون سی نماز آپ واجب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ واجب نماز دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نظر مان لیتا ہے تو نظر کی جو نماز ہے وہ اگرچہ ہوتی تو نفل ہے لیکن وہ ذمے کے اندر ادا کرنی یہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ وتر کی نماز پڑھیں تو آپ نے یہ نیت بھی واضح طور پر کرنی ہے کہ میں وتر کی واجب نماز ہی پڑھ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ جو نفل ہے، نفل کے اندر تعیین یہ شرط نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر تعیین یہ شرط نہیں ہے۔ نفل نماز کا بھی یہی حکم ہے، سنت غیر موقدہ وہ بھی چونکہ نفل نماز ہوتی ہے تو اس کے اندر تعیین یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب 2 رکعت نفل ہیں ظہر کی جو سنتوں کے بعد، یعنی 4 سنت پہلے، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت اور آخر میں 2 رکعت نفل ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر یہ تعیین یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ظہر کے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ یہ اسی طریقے سے جو 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہوتی ہے عصر سے پہلے، تو بس آپ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ کی نیت سے پڑھ لیں، تعیین یہ ضروری نہیں ہے کہ میں عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو تعیین ہے یہ شرط نہیں ہے نفل نماز میں۔ اور اسی طریقے سے جو قیام ہے غیر نفل میں یہ بھی شرط ہے۔ دیکھیں جو فرائض اور واجبات ہیں اس کے اندر قیام، یہ اگر آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے تو قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو قرات ہے یہ بھی فرض اور لازم ہے، اگرچہ ایک آیت ہی قرات کیوں نہ کی جائے، فرض کی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا یہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے سنت اور نوافل اور واجبات کی
تمام رکعتوں کے اندر قرأت کرنا یہ فرض اور لازم ہے۔ اگر بالکل قرأت نہ کی تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ جو قرأت ہے یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے، اگرچہ ایک آیت کی ہی قرأت کیوں نہ کی جائے فرض کی 2 رکعتوں میں۔ جو فرض کی جو آخری 2 رکعتیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس کے اندر قرأت فرض نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز بلا کراہت یہ درست ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نفل کی تمام رکعتوں میں اور وتر کی تمام رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر یہ قرأت کرنا یہ فرض ہے۔ آگے فرمایا کہ جو قرآن مجید میں سے کوئی کچھ بھی حصہ متعین نہیں ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ دیکھیں قرأت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور جو اس کے علاوہ باقی نمازیں ہیں، سنت ہیں، واجبات ہیں اور نفل ہیں، ان کی ہر رکعت کے اندر قرأت فرض ہے، لیکن کون سی رکعت کے اندر کتنی قرأت کی جائے گی یہ کوئی تعین نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید میں جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی متعین نہیں ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، کہیں سے بھی قرأت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو مقتدی ہے وہ قرأت نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا اور اپنے آپ کو سنائے گا۔ جب مقتدی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، چاہے امام جہری نماز پڑھا رہا ہو، چاہے امام سری نماز پڑھا رہا ہو، چاہے پہلی رکعت ہو، چاہے دوسری رکعت ہو، چاہے تیسری رکعت ہو، چاہے چوتھی رکعت ہو، مقتدی امام کی اقتداء میں خاموش کھڑا رہے گا، اس کے لیے قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس نے قرأت کی تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو موتم کہتے ہیں اقتداء کرنے والا، اصل میں کیا تھا یہ مؤتمم تھا، تو اس کے بعد پھر ادغام ہو گیا تو یہ مؤتم بن گیا۔ قرأت نہیں کرے گا مقتدی بلکہ وہ خاموش کھڑا رہے گا اور اپنے آپ کو سنائے گا، اور اگر اس نے قرأت کی کریہ تحریما تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرنا ایسی چیز پر کہ جس کی موٹائی کو انسان کی پیشانی وہ محسوس کرے، مطلب یہ کہ کوئی ایسا فوم یا کوئی نرم نہ ہو کہ آپ کی پیشانی اس کے اندر دھنس جائے۔ اگر ایسی جگہ پہ آپ سجدہ کریں گے تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کوئی ایسی موٹی اور سخت چیز ہونی چاہیے کہ جو انسان کی پیشانی ہے اس کے اوپر ٹک جائے اور اندر کو وہ نہ دھنسے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرنا ایسی چیز پر کہ انسان اس کی موٹائی کو پا لے، وَتَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتُهُ، اور جو اس کی پیشانی ہے اس کے اوپر قرار پکڑ لے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی زمین نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ دھنسنے والی زمین ہے، تو آپ اس کے اوپر اگر اپنی ہتھیلی رکھ دیتے ہیں اور ہتھیلی کے اوپر اگر آپ سجدہ کر دیتے ہیں تو تب بھی درست ہے، کیونکہ ہتھیلی یہ بھی اس میں بھی ایک موٹائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی پیشانی ٹک جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی اپنے کپڑا کا کنارہ رکھ کے اور کوئی رومال وغیرہ ہے، کوئی چادر وغیرہ ہے، اس کے اوپر اگر آپ سجدہ کر لیتے ہیں، یعنی جو آپ کی پیشانی ہے اس کی موٹائی اور صلابت کو محسوس کر لے، تو تب بھی نماز یہ درست ہے۔ فرما رہے ولو علی کفی، اگرچہ اس نے اپنی ہتھیلی پر ہی سجدہ کیوں نہ کیا ہو تب بھی درست ہے، او طرف ثوبہ، یا اس نے اپنے کپڑے کے کنارے پر ہی سجدہ کیوں نہ کیا ہو تب بھی درست ہے۔ ان طہور محل وضعہ، شرط یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ہتھیلی رکھ رہے ہیں یا آپ اپنا کپڑا رکھ رہے ہیں تو وہ جو جگہ نیچے سے پاک ہونی چاہیے، اگر وہ جگہ نیچے سے ناپاک ہے تو پھر ایسی جگہ کے اوپر نماز درست نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ سجدہ کرنا واجب ہے جو ناک کا سخت حصہ ہے اس کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ۔ دیکھیں چہرے میں سے جو سجدے میں حصہ لگایا جاتا ہے، ایک تو یہ پیشانی لگائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ناک ہے، ناک کی جو سخت ہڈی ہے وہ بھی زمین کے اوپر ٹکائی جاتی ہے، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور صحیح نہیں ہے صرف اکتفا کرنا ناک پر، مطلب یہ کہ کوئی شخص پیشانی نہ لگائے، صرف ناک کے اوپر ہی اکتفا کر لے، تو اگر تو کوئی عذر ہے، مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ اس کے یہاں پہ کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا بنا ہوا ہے، وہ زمین پہ نہیں لگا سکتا ہے، تو اس عذر کی وجہ سے وہ ناک صرف لگا لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر بغیر عذر کے صرف ناک لگاتا ہے، پیشانی نہیں لگاتا ہے، تو ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اکتفا کرنا ناک پر، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے پیشانی نہ لگائی جا سکتی ہو تو پھر آپ ناک کے اوپر اکتفا کر سکتے ہیں۔